کتنے افسوس کی بات ہے، میں لوگوں سے سنتا ہوں جناب یہ حاجی صاحب ہیں، انہوں نے 15 حج کیے ہیں۔ حاجی صاحب کا کاروبار ہوتا ہے، بڑی بڑی جائیدادیں ہوتی ہیں، 15 دفعہ حج کر آتے ہیں، جبکہ انہی کے گھر میں کوئی خادمہ جو 60 70 سال کی مدینہ دیکھنے کی آرزو آنکھوں میں لیے ہوئے ہے، وہ بیچاری فوت ہو جاتی ہے اور کبھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے، اس نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں کہ وہ کبھی حج کر لے یا عمرہ ہی کر لے۔ تو یہ تو ہمارے رب کا حکم ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ ان پہ فرض ہے، اگر فرض نہیں ہے تو کم از کم ان لوگوں کو احساس کرنا چاہیے کہ ہمارا معاشرتی یہ فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کی ہیلپ کریں، ایٹ لیسٹ اللہ کا گھر دیکھنے میں، بجائے اس کے خود 35 40 الحاج لکھا ہو نام کے ساتھ۔ اس پر علماء بہتر فتویٰ دے سکیں گے، لیکن ذاتی طور پر سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ میں واقعے کے ساتھ ایک چیز کوٹ کرنے لگا ہوں، آپ کو پتہ ہے آج ایک واقعہ ہوا ہے ریاض الجنہ میں، مسجد نبوی میں کریک ڈاؤن کیا ہے سعودی پولیس نے۔ کریک ڈاؤن کیا ہے، کئی انڈین اور پاکستانی پکڑے گئے ہیں، زیادہ پاکستانی پکڑے گئے ہیں۔ کیا کرتے تھے، فیک اور جھوٹے پرمٹ بناتے تھے، اور بار بار اب ان کی طرف سے یہ حکم ہے وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ سال میں ایک دفعہ سے زیادہ جو ہے اب ریاض الجنہ میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ کیا کام کرتے ہیں، 100 200 ریال میں، یا وہاں جو جھوٹے پرمٹ، اچھا جھوٹے پرمٹ بنانے والے بھی پھر آگے سے پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی، ان سے پرمٹ بنواتے ہیں، جھوٹے پرمٹ بنواتے ہیں، بار بار ریاض الجنہ میں داخل ہوتے ہیں، اور نام کو تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا، عبادت کی، سارا کچھ کیا، لیکن کسی اور کا حق مار دیا۔ سینکڑوں پاکستانی اور انڈین گرفتار ہوئے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوگا، عمرہ ویزا لگنے میں انڈیا یا پاکستان کے لوگوں کو مشکلات آئیں گی۔ اب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، مجھے یہاں لوگ آ کے ملتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے حجر اسود کو 8 دفعہ بوسہ دے لیا، 10 دفعہ بوسہ دے لیا۔ بھائی اگر آپ نے یہ کیا تو آپ نے ایک دفعہ کرنے کے بعد 9 دفعہ کسی کا حق مارا، کسی بڑھیا بیچاری کا جو پتہ نہیں کتنی کمیٹیوں کے پیسے اکٹھے کر کے اپنے گھر بار سے کیا کچھ بیچ کے وہاں پہنچی ہوگی، جس کا حق آپ سے زیادہ تھا، یا کسی ویل چیئر والی بوڑھی خاتون یا بوڑھے شخص کا آپ نے حق مار لیا۔ ہم یہ لوگ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم عبادت میں بھی خود غرض ہو جاتے ہیں۔ عبادت میں تو اللہ پاک خود غرضی نہیں برداشت کرتے۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ بیکاریوں کی بہت بڑی تعداد ہے سعودی عرب میں۔ لوگ جاتے ہیں وہاں کام کے بہانے، وہاں بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ کے آفیشلز مجھ سے ملتے ہیں اور بڑے تنگ ہیں ایسے پاکستانیوں سے جو وہاں جاتے ہیں اور بھکاریوں کا کام شروع کر دیتے ہیں، بھیک مانگنی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی پاکستان، پھر بھیک نہیں تو چوریوں چکاریوں میں یا کرائمز میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی بدنام کیا ہو رہا ہے، ہرا پاسپورٹ پاکستانی۔ عمرے پر لحاظ کریں، قانون فالو کریں۔ آپ امیجن کریں آپ یو کے یا کسی، میں ترکی تھا، یو ہیو ٹو فالو دی رولز۔ وہاں جو ان کے گائیڈز تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ بھئی آپ کا ویزا ہے، چیزیں ہیں، بس آپ اس اوقات تک پھریں، اس سے باہر نہیں ہونا۔ لیکن ہم لوگ لحاظ نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں، جو فیک پرمٹ یا جھوٹ بول کر، جھوٹا فیک پرمٹ بنوا کے، اجازت نامہ بنوا کے جو مسجد نبوی میں داخل ہو رہا ہے یا ریاض الجنہ میں جا رہا ہے، مجھے بتائیں اس شخص کی پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا اس شخص سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا یہ جائز کام ہے؟ عبادت میں خود غرضی میرا رب معاف نہیں کرتا۔ عبادت میں خود غرضی سے پرہیز کریں۔ یہ کتنے بوڑھوں کا، کتنے غریبوں کا حق مارتے ہیں، اور جو لوگ 10 10 15 15 دفعہ حج کر رہے ہیں وہ 1 2 دفعہ کے بعد بس کر کے اسی پیسے سے کسی اور غریب کو حج عمرہ کرا دیں۔ پتہ نہیں اس حج کا ثواب شاید آپ کے کیے حج سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ یہ میری ایک ناقص سی رائے ہے، لیکن قانون کا احترام کریں، اور مذہب میں، عبادت میں خود غرضی جو ہے، سیلفشنس جو ہے، پیسے کی نمائش جو ہے، یا غلط کاری جو ہے، یا فیکزم جو ہے، جھوٹزم جو ہے، کرپشن، وہاں جا کے بھی کرپشن ہی ہے نا، یہ جائز نہیں ہے کسی طور۔ تھینک یو ویری مچ۔